بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ تمام مسلمانوں کو ماہ سیام بہت بہت مبارک ہو، اور آج ماہ سیام کا پہلا جمعۃ المبارک تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ مالک کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ مالک کریم ہمیں ماہ سیام کی جو افادیت ہے، ماہ رمضان المبارک کی جو روحانیت ہے، جو مقصدیت ہے، جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان جیسا تحفہ عطا فرمایا ہے، اس تک پہنچنا نصیب فرمائے اور اس کی تکمیل نصیب فرمائے، اس کی روحانیت عطا فرمائے، آمین۔ یاد رکھیں، روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ رکنا ہے۔ اگر روزے نے ہمیں رکنا نہیں سکھایا، اب رکنا کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو کھانا پینا یہ عام ایام کے اندر جائز ہے، ہم کھا سکتے ہیں جو بھی جائز چیز ہے، لیکن روزہ جو ہے ہمیں کھانے پینے سے اور مباشرت سے بھی روک دیتا ہے، جو کہ جائز ہے، ثواب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ اے مالک کریم، اگرچہ کھانا پینا جائز ہے لیکن تیرے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ پانی میرے سامنے ہے لیکن میں نہیں پی رہا، یہ کھانا میرے سامنے ہے لیکن میں نہیں کھا رہا۔ تو اسی طریقے سے اگر جائز چیزوں سے روزہ ہمیں روک رہا ہے تو وہ چیزیں جو کہ شرعاً ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان چیزوں سے تو بدرجہ اولا ہمیں رکنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، اگر روزے نے ہمیں رکنا ہی نہیں سکھایا، اگر روزے نے ہمیں ٹھہرنا ہی نہیں سکھایا، تو بے شک ہم نے بھوک اور پیاس تو برداشت کر لی، لیکن روزے کی حقانیت، روزے کی افادیت، روزے کی مقصدیت، روزے کی روحانیت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ اے مالک کریم، ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہمیں ہر اس چیز سے روک دے، ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو تیری رضا کے خلاف ہے، جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، جس سے اسلام ہمیں رکنے کا حکم دیتا ہے، جس سے اسلام ہمیں دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نماز کی بات کریں تو ماہ رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ مساجد کیسے بھر جاتی ہیں، مساجد آباد ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کے اندر عبادت کا، قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں نماز کا جو مقصد ہے، جو روحانیت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے محبوب، تجھے معراج میں نے اپنے پاس بلا کے کروائی، اپنا دیدار کروا کے کروائی، اور تیری امت کی معراج، تیرے امت کے لیے کا دیدار جو ہے وہ میں نے نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اب نماز کا جو مقصد ہے مین، وہ ہے جھکنا۔ اگر نماز نے ہمیں جھکنا نہیں سکھایا، اگر نماز نے میرے تکبر کو خاک میں نہیں ملایا، میرا انداز متکبرانہ انداز دور نہیں کیا، تو یقین جانیں کہ نماز نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے آگے جھکنا اور اللہ تبارک و تعالی کے آگے جھک کر اس کے حضور دعا گو رہنا اور دعا کرنا کہ یا الہ العالمین، مجھے نماز کی افادیت، نماز کی روحانیت عطا فرما، مجھے اپنے آگے جھکنا نصیب فرما، غیر کی محتاجی سے بچا، اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا نصیب فرما۔ اگر میرا یہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تمام تر صفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا
پالنے والا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق و شوق بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب تیسرا اور آخری جو ہمارا پیغام ہے وہ تلاوت قرآن۔ تو یاد رکھیں، تلاوت قرآن اولاً اگر آپ کو نہیں آتی، پڑھنا نہیں آتا دیکھ کر، تو اس کو ضرور سیکھیں۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں معاملات بھی، دنیاوی معاملات سے انسان جو ہے وہ قدرے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور عبادت کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کو غنیمت جانیں۔ قرآن مجید اگر آپ نے نہیں پڑھا تو کم از کم اس ماہ کے اندر، ایک ماہ بہت ہے، دیٹس انف۔ آپ اس کے اندر قرآن پاک اپنے جو امام صاحب ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیں اور انہیں کہیں کہ مجھے سکھائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کم از کم دیکھ کر ضرور سیکھیں۔ اور اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو میرے پیارے بھائی، اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ کیوں پڑھنا ہے؟ اب میری زبان اردو ہے، میں اردو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اب اگر میں انگلش میں بات کروں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، عربی میں بات کروں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم اجمی ہیں، ہاں قرآن پاک ہماری لینگویج نہیں ہے، لیکن اگر لینگویج نہیں ہے تو کم از کم قرآن پاک کو سمجھنا اور سمجھنے کے لیے کوشش کرنا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو سب سے افضل کتاب اور اپنے سب سے افضل رسول پر اتاری ہے، اس کے اندر مجھے میسج کیا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کیا میسج ہے وہ کب ہمیں پتہ چلے گا؟ اسی وقت ہمیں معلوم پڑے گا کہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے اندر غور و فکر کریں گے، اس کے اندر تدبر کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر کے بیٹھیں گے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور قرآن پاک کا فہم بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک کچھ معاملات کی وجہ سے جو ہے میں حاضر نہیں ہو سکا، لائیو بھی نہیں کر سکا، ریکارڈنگ بھی نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ میرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ میری تو نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ لائیو جو ہے ہم انشاءاللہ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، تاکہ جو مجھے افادیت ہو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، وہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں جن کو قرآن پاک نہیں آتا یا جو ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے بھی ضرور یہ روحانیت اور نورانیت کے دروازے کھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم اس ماہ سیام کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، برکتوں اور رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم، دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔